اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہ وہی اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے۔ آج کے درس میں قل، تم کہہ دو کہ من کون ہے، ینجیکم، جو تمہیں نجات دیتا ہے، من ظلمات البر، خشکی کے اندھیروں سے، مصیبتوں سے، والبحر، اور دریا۔ تدعونا، تم انہیں پکارتے ہو، تضرعا، گڑ گڑاتے ہوئے، وخفیہ، اور چھپ چھپ کے، اور کہتے ہو لئن انجانا من ہذہ، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دی اس سے، یعنی جس مصیبت میں تم خشکی اور تری میں مبتلا ہوتے ہو تو گڑ گڑا کر اللہ سے مانگتے ہو کہ اگر اللہ نے ہم اس سے نجات دی لنکونن من الشاکرین، تو ہم ہو جائیں گے ضرور شکر گزار، اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ کی بندگی کریں گے۔ آپ فرما دیجئے قل اللہ ینجیکم، اللہ تمہیں نجات دیتا ہے، منہا، اس مصیبت سے جس میں تم گرفتار ہو، خشکی میں یا تری میں، ومن کل کرب، اور ہر تکلیف سے، ہر کرب، ہر مصیبت سے اللہ تمہیں نجات دیتا ہے، لیکن اے کافر انسان و مشرکو، ثم انتم تشرکون، تم پھر بھی کو شرک کرتے ہو۔ تو قل، آپ فرمائیں بار بار دیکھیں، قل 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 هو القادر، آپ کہیے وہی اللہ قادر ہے علی ان، اس بات پر، یا باسا کہ بھیجے علیکم، تم پر، عذابا من فوقکم، تم پر اوپر سے عذاب بھیجے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے نیچے سے، پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا، اور تمہیں کیا کرے، شیعا، تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، تقسیم کر دے تمہیں، کس میں، گروہوں میں، او ویذیق بعضکم بعض بعض، اور تمہارے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھائے کہ تمہیں آپس میں لڑا دے۔ اور انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھیے کیسے ہم آیات بار بار دلیلوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ حاصل کریں، وہ فقاہت حاصل کریں۔ وَكَذَّبَ قوموں کا، اور آپ کی قوم نے اس کو جھٹلایا، وَهُوَ الْحَقُ، حالانکہ یہ حق ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ کہیے کہ میں تمہارا ذمہ دار، تمہارا نگران، تمہارا کارساز، تمہارا وکیل نہیں ہوں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، ہر خبر کی ظہور کا ایک وقت ہے، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، عن قریب تم سمجھ جاؤ گے۔ تو آئیے اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے اس میں کیا فرمایا۔ تو پہلی آیتوں میں تو بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرتا ہے اور ہر چیز کو اللہ محیط ہے، مختلف دلائل پیش کیے گئے۔ یہاں کہ اس آیت میں خشکی کی تاریکیوں کا ذکر فرمایا، اس سے مراد حسی تاریکی بھی ہیں اور معنوی تاریکی بھی، حسی اور معنوی، جہالت اور ویسے بھی اندھیرے طوفانی وغیرہ آتی ہیں، دونوں مراد ہیں۔ حسی تاریکی، رات کا اندھیرا، گہرے بادلوں کا اندھیرا، بارش اور آندھیوں کا اندھیرا، یہ حسی ہے جس کو ہم محسوس کرتے ہیں، اور سمندروں کی حسی تاریکی، رات کا اندھیرا، بادلوں کا اندھیرا، اور موجوں کا تلاطم کا اندھیرا۔ اور معنوی تاریکی کیا ہے، ان کے اندھیروں کی وجہ سے خوف شدید، نشانیوں کے نہ ملنے کی وجہ سے، منزل کی ہدایت نہ پانے کا خوف، اور دشمن کے اچانک ٹوٹ پڑنے کا خوف۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ جب اس قسم کے اسباب مجتمع ہو جائیں جس سے بہت گھبراہٹ اور شدید خوف لاحق ہوتا ہے،
اور انسان کو نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی اور وہ ہر طرف سے نا امید ہو جاتا ہے، تو اس وقت وہ صرف اللہ رب العزت کے طرف رجوع کرتا ہے، اور اس وقت وہ زبان اور دل دونوں سے اللہ رب العزت کے طرف رجوع کرتا ہے، توجہ فرماتا ہے، ان کو پکارتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی فطرت سلیمہ کا یہی تقاضا ہے کہ وہ ایسے ہی کرے کہ اس حال میں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے اور اسی کے فضل و کرم پر اعتماد کیا جائے اور اسی کو مأویٰ و ملجا اور جائے پناہ قرار دیا جائے، اور جب اس حال میں وہیں فریاد رس اور دستگیر، تو ہر حال میں صرف اسی کو پکارنا چاہیے، اسی سے مدد کرنی چاہیے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن انسان بڑا ناشکر ہے، کافر، مشرک، جب وہ مشکلات کے بھنور سے نکل جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اس کو مادی اسباب سے نجات ملی، ان کی قوتوں سے اس کو نجات ملی، اور پھر وہ اخلاص اور رجوع الی اللہ کو ترک کر دیتا ہے اور اپنی خواہشات کے تراشیدہ بتوں کی پوجا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس بات سے معلوم ہوا کہ جب انسان مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ سے دعا کرتا ہے اور عاجزی سے گڑ گڑاتا ہے اور اس کے طرف اخلاص سے متوجہ ہوتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ آئندہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کا مطیع فرمانبردار اور شکر گزار بن کر رہے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ امن اور سلامتی کو پا لیتا ہے، پھر سابقہ روش پر پلٹ کر وہی کرتوتیں دوبارہ شروع کر دیتا ہے۔ بظاہر یہ آیت مشرکین کو زجر و توبیخ کی گئی ہے، ڈانٹ ڈپٹ اور ان کے طریقہ کار کی مذمت کی گئی، لیکن یہ صورتحال آج مسلمانوں پر بھی منطبق ہوتا ہے۔ علامہ قرطبی نے اس پر حوالے دیے ہیں، اب اس کے بھی تھوڑے حوالے دیتا ہوں، لیکن اس مفسر نے بھی تقریباً علامہ قرطبی کے حوالوں کو نقل کیا ہے۔ تو مسلمانوں پر بھی یہ منطبق ہوتی ہیں جو عام طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی یاد سے غافل رہتے ہیں، صبح کی نیند 12 بجے تک کرتے ہیں اور نماز 1-2 پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن نماز ایسے ہوتی ہے جو سورت نمبر 4 آیت نمبر 43 میں پڑھا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ۔ تو یہ دنیا کے نشے میں ہوتے ہیں، کوئی دکان کی حساب کتاب کر رہا ہوتا ہے، کوئی اپنی تجاروں کی بھاگ دوڑ کر رہا ہوتے تو مسجد میں، لیکن پتہ نہیں کہ پڑھ کے آ رہے ہیں، اور رب فرماتے ہیں نماز تب پڑھو حتیٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اللہ سے کیا وعدے کر رہے ہو۔ تو یہ غافل رہتے ہیں، لیکن جب ان پر اچانک کوئی آفت ٹوٹتی ہے اور انہیں اس سے نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو بے اختیار اللہ کو یاد کرتے ہیں اور گڑ گڑا کر اس سے دعا کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ان سے اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے پھر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور اپنے عیش و طرب اور لہو و لعب میں مست اور بے خوف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو قرآن کریم ہمیں اس انداز سے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، جب تمہیں تکلیف چھوتی ہے، تم پر کوئی مصیبت تکلیف آتی ہے، تکلیف جسمانی ہو یا روحانی ہو یا مادی ہو یا حسی ہو، فی البحر، دریا میں، تو اللہ گھوم جاتا ہے، من تدعون، وہ تم سے کھو جاتا ہے، جس کو تم مشکل کشا سمجھ رہے تھے، جس کی تم پوجا کر رہے تھے، جس کی تم عبادت کر رہے تھے، بت پرست ہو، الا ایاہ، پھر صرف وہیں اللہ اللہ اللہ۔ مشرک اس کو کہتے ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، دہری اللہ کو نہیں مانتے، مشرک مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بت تو ہمارے مشکل کشا، یہ اللہ نے ہمیں بنا کے دیے، یہ ہمارے وسیلے ہیں۔ ارے اللہ نے تو وسیلے میں تم اس کو پوجا کے لگ جاؤ، تو اللہ کے سوا کسی کو بھی مشکل کشا، بے ذات حقیقی یا جو ہے نا قہری وہ شفاعت یا اس کی عبادت کا استحقاق، اگر یہ عقیدہ رکھ جائے تو یہ شرک ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کہو آمین۔ رب فرماتا ہے فَلَمَّا نَجَّاكُمْ مِنَ الْبَرِّ، جب ہم تمہیں اس دریا کے مشکلوں سے نجات دیتے ہیں، أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، تو پھر تم اس سے منہ پھیر لیتے اور انسان بڑا ناشکرا کفر کرنے والا ہے۔ دوسری جگہ سورہ زمر میں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ، جب انسان کو چھوتی ہے تکلیف ہو، دعا رب منیباً، اللہ کے طرف پھر پکارتا ہے رب کو رجوع کرتے ہوئے،
تو الیہ اس اللہ کے طرف، ثم اذا خولوا نعمتا منہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے طرف سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے، تکلیف دور ہو گئی، نعمت عطا ہو گئی، تو کیا کرتے نسی ما کان یدعو الیہ، جس کے طرف یہ اللہ کو پکار رہا تھا اس کو بھول جاتا ہے، پھر سرکشیوں میں پیٹ میں درد ہے، اللہ 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 اللہ، اور جب صحیح ہو گیا تو پھر گیا، پھر خیر صلی جو پکار رہا تھا اس کو من قبل، اس سے قبل حالت تکلیف میں، وجعل اللہ اندادا لیضل عن سبیلہ پھر اللہ کے لیے شریک بنا لیتا ہے کہ یہ میرے مشکل کشا اور معبود ہیں، اور وہ راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے اس کی تفسیر کی کہ اللہ فرماتا ہے تمہیں نجات دیتا ہے وہ اللہ کس سے؟ تاریکیوں سے اور دریا اور خشکی سے، جس کو تم گڑ گڑا کر اور آہستہ آہستہ پکارتے ہو۔ ویسے گڑ گڑانا اچھا ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تمہیں تکلیف دے کہ تم اللہ سے گڑ گڑا کر، لیکن گڑ گڑانے کا وہ تسلسل ہو اس میں، وہ پھر آپ بھول نہ جائیں کہ بس فریاد مصیبت میں اللہ، اور جب مصیبت دور ہو گئی تو پھر بن گیا خسرا، پھر ناچوں میں، ڈانسوں میں، اس میں شادیوں میں، پھر یوں لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں انسان ہی نہیں ہے، گمراہ کی طرح۔ مسلمان جس کو دیکھ ایسے مسلمان بنے جس کو دیکھ کر شرمائے یہودی۔ آیت نمبر 65 کی تفسیر کرتے ہیں کہ آپ کا یہ وہی اس پر قادر ہے کہ تم پر اوپر سے عذاب بھیجے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دے اور تمہارے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ ہم کس طرح بار بار دلیلوں کو بیان کر رہے ہیں تاکہ یہ سمجھ سکے۔ اب دیکھیں اس پر بہت تفصیل ہے، تھوڑی سی تفصیل کر لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے۔ اس کا کیا مقصد؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اس سے مراد ہے برے اور ظالم حکمران۔ تو رزلٹ کس کا ہے؟ ہم جلوس سے نکالتے احتجاج کرتے ہیں نا کہ یہ صحیح نہیں ہے، لیکن قرآن نے کیا کہا کہ یہ تمہارے برے اعمالوں کی وجہ سے۔ کوئی آتا ہے کہتا ہے ڈاکو نے مجھے چھین لیا، تو میں نے بولا تو نے زکوٰۃ نہ دی ہوگی، صحیح بات ہے، تو نے حرام خوری کی ہوگی، تو اس حرام خوری اور سود خوری اور اس سے جو ہے نا بے نمازی پن سے وہ جراثیم جمع ہو کر وہ ڈاکی کو صورت میں تیرے پیچھے لگ گیا۔ اگر تو صحیح پکا مسلمان ہو تیری مال کی حفاظت اللہ ہی کرتا، تیرے پیچھے ڈاکو نہ پڑتے نا۔ اس کراچی میں تو بہت سارے لوگ رہتے ہیں، وہ بھی تو لوگ چھوٹے تھے، بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، لیکن ڈاکو کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، کیا تو آسمان سے ہوتے تھے، لیکن وہ پکے مسلمان ہیں۔ ایک نے یہاں پہ کہا، بولا سچ وہ میں تو گھر پہ آیا تو وہ پیچھے آ گئے، وہ تو بینک سے لگے ہوئے تھے، تو وہ سمجھ رہا تھا کہ امام صاحب جو ہے نا بڑی دعائیں کرے گئے گا، تو میں نے جمعے کے اوپر کہا کہ یہ ڈاکو تمہارے برے اعمال حرام خوری کے مجسمے ہیں، توبہ کرو، صحیح ہو جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ جیسے حشرات الارض سے تو سو رہا ہے تو اللہ حفاظت کرتا ہے نا، ڈاکو سے بھی اللہ حفاظت، لیکن صحیح بندہ تو بن کر دکھا دے۔ بندہ صحیح بندہ تو بن کر، تو گھر سے کس نیت سے نکلتا ہے؟ تیرے کانوں میں ہینڈ فری میں کیا لگا ہوتا ہے؟ تو سنت طریقہ گھر سے نکلنا جانتا ہے کہ راستے میں سفر کس طرح کیا جاتے؟ تیرا چلنا یہودیوں کے چلنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں آج وہ، یعنی وہ تو ویسے بھی جہنمی، لیکن وہ آج، اس دن میں نے کتے کو دیکھا، بڑا میں نے سوچا ایک دن تک تو ابھی بھی ذہن سے نہیں نکلتا، لیکن کیا کرے انسان، اس کے پاؤں میں کسی نے رسی پکڑی، نیچے پنجہ نہیں تھا، وہاں پہ رسی باندھی ہوئی تھی۔ اب ظالم لوگ تو ایسے بھی ہیں، اب وہ رسی اس پہ باندھی ہوئی تھی اور اس کا پاؤں بالکل سوجا ہوا تھا، رسی باندھی پھر چھوڑ دی۔ اب میں نے بولا دیکھیں اب اتنا ٹھیک ہے، اب کتا ہے، لیکن یہ تھوڑی کہ تو اس پر ظلم کرے۔ اگر بخاری کا حدیث ہے کہ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے تمہیں جنت مل سکتی ہے، تو اس کو اذیت دینے پہ تمہیں جہنم بھی مل سکتی ہے۔ بلی کو اذیت دے کر مارا ایک عورت نے، جہنم ہی چلی گئی۔ تو کیا کا مسلمان ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے، لیکن ظلم کیا کا تم نے کوئی اجازت دی ہے؟ ایسے سرکش مسلمان۔ اب کتا ایک جگہ پڑا، اتنا بڑا پتھر جا کے ٹپک کے مارا، اور بھائی تمہارا کو تمہیں کو تمیز نہیں ہے؟ چینا مسلمان، عزت ہے تمہیں کو جو ہے نا، کیسا کلمہ تو نے پڑھا؟ اللہ کی مخلوق کو اذیت دینا، اس کو مزہ آ رہا ہے کہ چلو یہ بھی فریاد کرے۔ یہ فریاد
اللہ فریاد سب کی سن لیتے ہیں. ہاں ایسے نہ سمجھنا کہ پھر تم پھنس جاؤ گے. میں تو صاف صاف کہتا ہوں کہ تمہارے پر مصیبت آتی. قرآن کہتا ہے سورہ نمبر 42 آیت نمبر 30 وَمَا أَصَابَكُم مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. جو بھی مصیبت آتی تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے. نیک لوگوں پر آتی ہے تو ان کے درجات بلندی کے لیے، لیکن بے نمازی، شرابی، کبابی، والدین کے نافرمان، خاندان سے صلہ رحمی توڑنے والے. آج کل ہمارا موضوع جو اثر میں چل رہا ہے والدین کی خدمت، اس پر یہ موضوع میں بہت چلاؤں گا. صلہ رحمی اور والدین کی خدمت، یہ ہمارے معاشرہ برباد اس سے ہو رہا ہے، جس سے رزق میں کمی آتی ہے، عمر میں کمی آتی ہے، کیا کیا مصیبتیں آتی ہیں. یہاں دیکھ کے آگے چلتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس نے کیا فرمایا کہ یہ اوپر سے عذاب ظالم حکمران، کہ جب جائیں گے کسی ملک میں تو اس پہ کھربوں روپے لگائیں گے، اس کا اور یہ اس کے لشکر کا یہ فلاں فلاں لگائیں گے نا، اور غریب کو بجلی تک نہیں کریں گے. ملک پاکستان کے وقت جو ملک آزاد ہوئے وہ آج کہاں پہنچے، اور ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے ہم کہاں ہیں. لیکن ہماری عوام بھی بے نمازی ہے، ایسے کوئی کمی نہیں ہے. ہاں یہ بھی کسر نہیں چھوڑ دی، جتنا ان کا بھی بس چلتا ہے چوری یہ کرتے ہیں، بدکاری یہ کرتے ہیں، شراب یہ پیتے ہیں. اکثریت کی بات کر رہا ہوں، سب نہیں ہے. ہاں مجاہد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہولناک آواز ہے یا آندھی ہے یا پتھروں کا برسنا ہے. بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد سخت طوفانی بارشیں ہیں. اب یہ پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں کہ کراچی میں تو سخت طوفانی بارشیں آنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ہاں جیسے طوفانی ہے یہاں پہ آئے گی، ہاں کہ تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب ہوگا. اس سے مراد کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس نے فرمایا اس سے مراد ہے برے اور بدکار نوکر اور خدام. تمہارے ماتحت بچے نافرمان ہوں گے، بیوی نافرمان ہوں گی، ماتحت پورے کے پورے نافرمان ہوں گے. بعض علماء کہتے ہیں ہمارے مقتدی بڑے نافرمان ہیں. میں نے بولا تو صحیح نہیں ہے پتہ چل رہا. امام صاحب مدرس پڑھا رہے کہتے بچے میری بات نہیں. میں نے بولا تو مخلص نہیں ہے، دیکھ لینا. تو بچوں سے صحیح پیار کر، صحیح دل سے پڑھا. استاذ بڑا پیارا ہوتا ہے، لیکن ہم نے بھی پڑھا. ایسے استاذ دیکھیں اللہ کی پناہ، اللہ انہیں شاد و آباد رکھے، پھر بھی استاذ ہیں لیکن کوئی صحیح بات نہیں بتائی، بس وہ اپنے نوکری پر اس کی نظریں. اللہ کی پناہ ایسے استاذ ملیں تو پھر تو گئے بھائی. ایسے فرقواریت کی باتیں، نصیحت کی بات انسان کے دل میں اتر جاتی ہے کہ یہ خیر خواہ، یہ قرآن پڑھا رہے، یہ حدیث. کچھ ایسے ہیں کہ بس اللہ کی پناہ. آپ بولیں گے کہیں دور بھاگ جاؤ مولویوں سے، یہ تو یہ کیسی تربیت کر رہا ہے. ہاں تو برے ماتحت برے ہوں گے. ماتحت دیکھیں دو، یا تو کسی کا ماتحت ہوگا یا تیرے ماتحت ہوں گے. تو جب گناہگار ہوگا، جو تو جس کا ماتحت ہے وہ ظالم ہو جائیں گے، اور جو تیرے ماتحت ہے وہ نافرمان ہو جائیں گے. تو تیرے سکون ختم. ایک بچہ نافرمان ہو جائے تو باپ ماں کا سر چکرا جاتا ہے، گٹکا خور بن جاتے ہے، آئس پیتا ہے ادھر ادھر. پورے محلے میں سوائے فساد کے وہ جیسے نکلتے ہیں والدین یا اللہ خیر. اگر موٹر سائیکل دے دی تو وہ کہتے ایک پہیہ پہ بگا رہے، وہ کہتے یا اللہ خیر، ہڈیاں پسلے توڑ کے آ گیا، یا کسی کے بچے کو مار کے آ گیا. یہی ہوتا ہے نا، یہ نافرمان اولاد ہے. لیکن یہ اسی کی وجہ سے کسی نے حلال نہیں کھلایا اور کسی نے سمجھا کہ میں ہی سب کچھ ہوں. ہاں نیت ہی خراب، کھودا پہاڑ نکلا چوہا. اور اس کے ساتھ مجاہد نے کہا کہ اسے مراد زلزلے اور زمین میں دھنسنے کا عذاب ہے. اور یہ جو فرمایا کہ تمہیں مختلف گروہ میں اللہ تعالیٰ تمہیں تقسیم کر دے گا، تمہارے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھا دے. مجاہد نے کہا اس امت کے جو لوگ ایمان لے آئے ان کا عذاب ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے. کیا ہے؟ ایک دوسرے کو فرقوں میں بٹ کر ایک دوسرے کو قتل کرنا. اس پہ چند حدیثیں بھی تمہیں سناتا ہوں. اور جنہوں نے تکذیب، ان کا عذاب جو ہے وہ کڑک اور زلزلے وغیرہ ہیں. اوپر سے عذاب نازل ہونے کی مثال یہ ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان بارش ہوئی، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھر برسائے، یا جیسے ابرہہ کی قوم ہاتھیوں پر ابابیلوں نے کنکریاں برسائیں. اور جو عذاب پاؤں کے نیچے نیچے سے ظاہر ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ اس کی مثال زلزلے ہیں. اور جیسے قارون
کو زمین میں دنسایا گیا یا بارش اور فصلوں کی پیداوار اور پیداوار روک کر قحط کا عذاب نازل کیا گیا۔ امام بخاری کہتے ہیں، ایک صحیح حدیث حضرت جابر سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، ابھی حدیث سے سنیں چنا بڑی قیمتی وہ یعنی امت کے اصلاح کے لیے، خاص کر جو وہ مولوی ہیں جو مسجد میں ہیں لیکن سدھرے نہیں ہیں، سدھرے یعنی ان کے پاس اردو کے رسالوں کا علم ہے، باقی ان کو پتہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بس ہماری قوم خوش ہو اور ہمیں اچھی بریانی اور وہ حلوے کھلائیں اور نکاح میں ہمیں بلا۔ میں نے بولا یہ تمہیں کون سی فکر کس نے دیے؟ تو مولوی ہو کر تمہیں اللہ کے ذات پر بھروسہ نہیں ہے۔ اب وہ شرابی بیٹھا ہے، بے نمازی بیٹھا ہے، وہ کہتے ہیں یار اگر میں نے ایسے بات کر دی نا تو کل بیٹے کی نکاح میں نہیں بلائے گا، لہٰذا یہ بات چھوڑ دے، میٹھی میٹھی باتیں شروع کر دے۔ کہتے ہیں ماشاءاللہ جمعہ کی نماز میں جو آ گیا سب معاف کر دے گے۔ نہیں، جمعہ کی نماز سے معافی تھوڑی ہوگی، 5 کی نماز پڑھے نہیں ہوگی، ایسے تھوڑی ہے ایک نماز پڑھ لی نجات کر رہے ہو، جنت تم آسان دے۔ آج ایک فیکٹری کا مالک وہ جو ہے نا ایک دہاڑی سے پورے مہینے کی تنخواہ نہیں دیتا، بولے نہیں بھائی 30 دہاڑی لگانی۔ اللہ تو بڑا رحیم کریم ہے، اس کی مثال نہیں میں، لیکن پھر تو بھی اللہ کی بندگی کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ ایک نماز پڑھی، وہ بھی جمعہ کی نماز پڑھی اور سنت ہے تو چھوڑ دی، اینڈ میں آیا اور وہ بھی گھڑی کو دیکھتے ہوئے یوں دیکھ رہا ہے۔ اب گرگٹ نہیں تو گرگٹ کے بن، وہ گرگٹ آپ لوگ نے دیکھا، ہم نے تو بہت مارے، وہ گرگٹ ایسے اکڑا ہوا تھا، یہ اکڑا ہو کر بیٹھا ہوا ہے۔ ساجی گھڑے کو دیکھ، میں نے بولا ہم نے گھڑی دیکھی ہوئی ہے، یہ بیداد کہاں سے لگا رکھی ہے؟ اس دن میرا بھائی کہہ رہا سعودی عرب میں، بولے یہاں تو گھڑیوں پر نماز نہیں پڑھاتے۔ میں نے بولا ہاں صحیح کر رہے ہیں، عوام ذرا سدھر جائے۔ بولے جب جی چاہتے 12:30 بجے پڑھائے، جب جی چاہتے پورے۔ میں نے بولا عوام سدھر جائے۔ یہاں تو 1 منٹ گزر گیا تو بھائی وہ چرسی موالی بھی کسی کونے بیٹھا، وہ بھی جیسے مرغے کی طرح پر ہلا ہلا کے آ جاتے ہیں، کہتے میں بھی ہوں۔ کم بخت کہیں کا، تیرے اندر بڑا وہ ہے۔ حدیث کیا؟ قل، اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ آیت نازل قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تیرے چہرے کے پناہ میں آتا ہوں یا اللہ۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی من تحت ارجلکم، تو آپ نے فرمایا، حضور نے کتنے دعائیں کی، یہ آیت ہم بھی پڑھتے لیکن ہم نے کبھی یہ آیت پڑھ کے پناہ نہیں مانگی، یا اللہ ہمارے اوپر سے عذاب نہیں، یا اللہ تو رحیم کریم ہے، ہمیں اپنے گناہ سے توبہ کی توفیق۔ ہم نے ایسے نہیں کہا، ہم تو بس پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ اکثر تو بس سورہ ملک پڑھتے ہیں کہ اس سے جو ہے نا عذاب قبر ٹلے گا، اور ایک جو ہے نا سورہ واقعہ پڑھتے اس سے بہت برکت ہوتی ہے۔ اب میں وہ لوگ کہتے یہ نہیں پڑھوایا کرو، ان کو بولو کہ بلی سے آپ قرآن پڑھا کرو۔ وہ لوگ گئے قرآن بھی پڑھتے یہ بھی پڑھتے، آپ تو بس کہتے اس سے کام چلتا ہے۔ وہ مجذوب آیا تھا ایک مولوی کے پاس نا، بولا میں پڑھنا چاہتا ہوں، اس نے بولا ٹھیک ہے۔ اور وہ بھیڑ بکریاں چراتا تھا، ایک بھیڑ بھی لے کر ہے، بولے یہ بکری لے لے اب مجھے پڑھانا۔ اسے بولا ٹھیک پڑھو الف، بولے ٹھیک ہے بس یہ کافی ہے۔ اور گیا اور بھیڑ بکریاں چراتا رہا، جب کام آتا تو کہتا الف میری بکریوں کا خیال رکھنا، بھیڑوں کا، میں آ رہا ہوں۔ تو ایک دن مولانا صاحب نے دیکھا، بولا بھائی ایک حرف پڑھا چلا گیا، بولا وہ کافی ہے، اب ضرورت پڑے گی تو پھر اور پڑھوں گا، سب کچھ اس سے چل رہا ہے۔ تو میں نے بولا یہ کہتے ہیں بس سب کچھ پیسے چل رہا ہے۔ ہاں اللہ اکبر۔ تو فرمایا جب کہ تمہارے پاؤں کے نیچے، تو آپ نے فرمایا میں تیری چہرے کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وَيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا يَذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضًا، کہ تمہیں آپس میں اللہ تعالیٰ لڑ رہے ایک دوسرے کا عذاب چکھائے گا، تو پھر فرمایا یہ زیادہ آسان ہے۔ بخاری کی حدیث کئی 10,010 یہ تو بڑی السنن کبریٰ میں، بخاری میں 4,628 ہے، السنن کبریٰ للنسائی میں 11,165 نمبر ہے۔ اس میں دیکھیں اس آیت میں فرمایا یا تمہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دے، اس سے مراد ہے کہ رنگ و نسل اور زبان اور فقہی اور اعتقادی نظریات میں اختلاف کی وجہ سے یہ امت مختلف فرقوں میں بٹ جائے گی۔ چھوٹی سی بات کو بہت بڑی بنا لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سنیوں کے خلاف دنیا میں سوشل میڈیا پر کتنی سازش ہو رہی ہے، اور لوگ انہیں سنتے ہیں، ارے بھائی ہم نے یہ مسئلہ بتایا نہیں، یہ لوگ یہ تو مبالغے کر کے مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں، اور سمجھتے نہیں ہو تم لوگ۔ مطلب قیامت آئے گی تو کوئی مسلمان نہیں رہے گا، سنی ختم ہو جائے گی۔ ہاں یہ قیامت کی نشانی ہے۔
اختلاف کی وجہ سے یہ امت مختلف فرقوں میں بڑھ جائے گی، نیز فرمایا اور تمہارے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان اختلافات کی وجہ سے امت باہم جدال اور قتال کرے گی۔ پیارے قائد و جان نے دعا کی آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ ان تمام قسم کے عذابوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر اور نیچے سے دیے جانے والے عذابوں سے حفاظت کے متعلق آپ کی دعا قبول کر لی، اور امت کے آپس کے تفرقہ اور لڑائیوں سے حفاظت کی دعا کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمائے۔ ایک حدیث سنا دوں، باقی یہ بہت زیادہ حدیث ہے اس پر ہے کہ اس امت کا خاتمہ ہی اپنے لڑائیوں سے، اپنے ایک دور سے گردن سے ہوگا۔ جیسے کہ حجۃ الوداع پہ حضور نے فرمایا میرے بعد کفر کے طرف لوٹ کے نہ جانا، ایک دوسرے کے گردنیں نہیں اڑانا۔ لیکن آج امت میں فرقواریت اس حد تک پہنچی ہوئی کہ آپ کسی کو مسلمان تلاش کرو گے کہ متفقن علیہ مسلمان ہے تو نہیں ہوگا۔ متفقن علیہ مسلمان، میں مسلمانوں کی سنیہ کہا تک وہ مسلمان ہیں تو اپنے پھر ہر ایک اپنے گروہ تک مسلمان ہے، دوسرا وہ تو گیا۔ بھئی اختلاف آپ پہلے ایک قاعدہ کلیہ بتا دیں، قرآن نے قاعدہ کلیہ بتایا نا۔ میں نے بولا اللہ تو جانتا تھا سب کچھ، اس کے بعد بھی اللہ نے قانون بتایا کہ یوں ہے یہ مسلمان، لیکن اس وقت کا مولوی ایسے نہیں بتاتا کہ آپ بھائی یہ قانون بتا دیں، کس کے پیچھے نہ مانی ہوتی، وہ بولے میرے علاوہ کسی کے پیچھے نہیں ہوتی۔ آپ قواعد بتا دیں جس کا عقیدہ ایسے ہو، اللہ کو واحد لا شریک مانے، حضور کو خاتم النبیین مانے، قیامت میں بڑی بڑی باتیں بتا دیں، اس کے پیچھے نماز نہیں ایسے نہیں بولے گا۔ بولے نہیں بھائی میں تو پکا مسلمان ہوں، میں تو جب تک سب کو کافر قرار نہیں دوں گا میں ایسے تھوڑی چھوڑوں گا۔ اللہ کی پناہ بولے امین۔ آپ قوانین بیان کیا کریں، ایسے بات مت کیا کریں، آپ کو کیا پتہ ہے اس کے بس۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ حضرت صوبان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین کو میرے لیے لپیٹ دیا، سو میں نے اس کے تمام مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا، اور یقیناً جنتی زمین اور جتنی زمین میرے لیے لپیٹی گئی ہے میری امت اس کا مالک بنیں گے، وہاں تک ان کی بادشاہتیں ہوں گی، وہاں تک میری امت پہنچے گا۔ مجھے سرخ اور سفید یعنی سونے اور چاندی کے 2 خزانے دیے گئے ہیں، اور میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے دعا کی کہ وہ ان کو عام قحط سالی سے ہلاک نہ، ایسے قحط سالی ہے کہ لوگ بھوک سے مارے، اس سے اللہ بچا۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اور یہ کہ ان کے اوپر ان کا ایسا مخالف دشمن مسلط نہ کرے جو ان کو بالکل ختم کر دے، سفید سے مٹا دے۔ تب میرے رب نے فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں کوئی تقدیر بنا دیتا ہوں تو وہ مسترد نہیں ہوتی، اور میں نے آپ کے امت کے لیے یہ کر دیا ہے کہ جو تو نے کیا یہ میں نے کر دیا ہے۔ آپ کی امت قحط سالی سے بھوک سے نہیں مرے گی، دشمن مسلط نہیں ہوئے گا۔ پیاری دعائیں۔ اب ہمیں چاہیے نہ امریکہ سے ڈرے، کوئی بھی دشمن ہے سامنے سینہ ٹاٹ کر ہے، ارے ہمیں سفیدی سے مٹا ہی نہیں سکتے۔ شہادتیں تو مل سکتی ہے لیکن ہمیں مٹا نہیں سکتے۔ میرے نبی کا فرمان ہے جو نمان شیطان ہے۔ نبی کے فرمان میں تو غیروں نے شک نہیں ہے کہ ہم تو حضور کے امت ہیں، ان کے ماننے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خواہ وہ تمام روئے زمین سے ان کے اوپر چڑھائی کرے، جیسے جنگ احزاب میں سب جمع ہوئے نا لیکن تیتر بیتر ہو گئے، بولے قیامت تک میری امت کے خلاف پوری دنیا جمع ہو جائے نا۔ اس کو افغانستان کے خلاف کتنے ملک جمع ہوئے تھے؟ 35 ممالکت۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں افغانستان کا نام لیتا ہوں، وہ ایسے ڈر جاتے، کہتے کیسے ملک کا نام لیا، کہیں امریکہ نہ جائے۔ ایک خدا کے بندے، اور پھر محلے میں گھومتے رہتے ہیں، کہتے طالبان کا نام لیا آج مسجد میں اس نے، تو بھائی کیا ہوا؟ بہادر نہیں تھے کیا؟ کیسی بات کر رہے ہو؟ انا للہ بولے یہ ہیں، واہ بھائی واہ، کیا بات ہے مسلمان، کیا بات ہے تیری۔ ہماری تو بہت بڑی مثال ہے نا۔ ان کے پاس کیا تھا؟ جدید آلات تھے، ایٹم بم تھا، جہاز تھے، ٹینک تھے، کیا تھے؟ سوائے چند افرادوں کے پہاڑوں میں تھے، پھر بھی اس کو مٹا نہ سکے۔ تو میری نبی کی دعا ہے نا، خواہ تمام روئے زمین سے ان کے اوپر چڑھائی کرے تب بھی نہیں مٹا سکیں گے، حتیٰ کہ آپ کی امت کے بعض افراد بعض کو ہلاک کر دیں گے اور بعض بات کو قید کر دیں گے، اس سے تو مٹیں گے۔ ہم نے آج کبھی سوچا کہ ہم اس کے اختلافات کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے مسجدوں میں خود کا شملہ ہے اور یہ تربیت کون کر رہے ہیں؟
بھئی یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ تو اجازت نہیں کہ کافروں کے بت، اگر بت پرست اپنے اس میں لگے ہوئے ہندو ہیں یا عیسائی اپنے چرچوں میں گرجوں میں، آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے وہاں جا کے خودکش حملے کرو؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ پتہ نہیں یہ تربیت کس نے کی ہے۔ اور یہ مسلمان آپس میں خودکش، مسلمان پر خودکش حملہ کر رہا ہے۔ میرے استاد یمن کے حبیب عمر ماشاءاللہ، وہ اس بات کو دیکھ کر بڑے غصے میں آتے، کہتے ایک نے سوال کیا، بولے نہیں اگر اس پر اچھی نیت کا گمان کرے، بولا عجیب ہے یار، کوئی بدکاری کرے، شراب پیے، ایک دوسرے کو قتل کرے، اچھی نیت کہاں سے آ گئی ہے؟ آگے نصوص موجود ہیں یار، جس نے ایک نفس کو قتل کیا، قرآن کی آیت موجود ہے یار، من قتل نفسا بغیر نفس فکانما قتل الناس جميعا، اور تو کہتے خودکش حملہ کرے وہ اچھی نیت کرے، تو کہا بھائی واہ بھائی واہ، ہاں اس کو اتنی سوچ تو سمجھ رکھنی چاہیے نا۔ اچھا یہ یہاں پہ علامہ قرطبی نے ایک اچھی بات کی ہے، ٹائم آپ کا زیادہ ہو گیا، کہ یہ کہ تمہیں آپس میں کیا گروہ میں تقسیم کر دے کہ وہ تمہارے دشمن کو، یہ ایک علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو قوی کر دے گا۔ اسرائیل کو کتنا قوی ہے، یہ علامہ قرطبی کی بات بتا رہا ہوں، کہ جب تم پھر قواریت میں اللہ کی بندگی کو چھوڑ دو گے، حضور کی سنتوں کو چھوڑ دو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارا دشمن اسرائیل کیا قوت ہے ان کے پاس؟ ہماری کمزوریاں، یہ قوت ان کے پاس ہے کہ ہماری کمزوریاں ہیں؟ ورنہ وہ ہوتے کون ہیں یار؟ شیروں کے سامنے گیدڑوں کو کیا حقیقت ہے؟ مسلمان شیر ہے، وہ گیدڑ ہیں یار۔ اب شیروں پر حکمرانی گیدڑ کر رہے، ایک شیر بکریوں میں بڑا ہوا تھا، دوسرا شیر آگے دیکھ رہے، وہ بکریاں گیدڑ وہ شیر کو مار رہے ہیں۔ اس نے بولا ادھر آ، بولی یہ بکریاں تمہیں کیوں مار رہی ہیں؟ بولے میرے سینگ نہیں، اس کی سینگ ہے۔ بولے کمبخت یہ تو تیرا خوراک ہے۔ بولا مجھے نہیں مروانا، بڑے بڑے سینگ ایسے نہ مجھے پھاڑ کے رکھ دے۔ انہوں نے بولا واہ کمبخت واہ، وہ لے گیا پانی میں لے گیا۔ وہ بولے تو اپنی شکل دیکھ، میرے کو بھی دیکھ، اب دیکھ میں بکریوں کا کیا حشر نشر کرتا ہوں۔ تو مسلمان کو پتہ نہیں کہ میں شیر ہوں، اللہ کی بندگی کرے، رب فرماتا ہے میں جن کی مدد کرتا ہوں، ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، دنیا میں اور کوئی تمہیں پر غالب ہی نہیں آ سکتا۔ تو تمہارے دشمن کو قوی کر دے یہاں تک کہ وہ تمام اور تم میں مخلوط ہو جائے، اور جب وہ تمہارے ساتھ آ ملے تو تحقیق و تم میں خلق مند ہو گیا اور تم پر قوت پکڑے گا، جیسے یہ آئے اور ہم پر انہوں نے قوت پکڑی۔ یہ آگے پھر اور یہاں فرمایا کہ وَيَزِيقَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا بَعْضًا کا یہی معنی ہے، یعنی فتنے میں، جنگ و قتل کے ساتھ تم میں سے بعض کو دوسروں کی شدت چکائے۔ یہ حضرت مجاہد سے مروی ہے، یہ عہد مسلمانوں اور کفار تمام کو عام ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ کفار کے بارے میں خاص ہے۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ نے کہا یہ اہل الصلاۃ اہل قبلہ، یعنی مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے کے بارے میں ہے۔ میں مفسر کہتا ہوں کہ یہ صحیح ہے، کیونکہ عملاً اور وجوداً اس کا مشاہدہ کیا گیا کہ مسلمان، علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ مشاہدہ کیا گیا کہ مسلمان ایک دوسرے کو کیسے ماریں۔ یہ تو 600-700 سال کے پہلے کے ہیں، آج کی حالت دیکھیں۔ ہم نے اپنے شہروں میں دشمن کے ساتھ اختلاط کیا اور اپنے جانوں اور اپنے مالوں کی والی بنے ایسے فتنے کے ساتھ جو ہم پر غالب اور مسلط رہتا، کہ ہمارے بعض نے بعض کو قتل کیا اور بعض نے دوسروں کے مالوں کو مباح سمجھا۔ نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر و ما بطن، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں ایسے فتنے جو ظاہر ہوئے اور جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے۔ اور حضرت حسن بصری سے اسی طرح یہ بہت سارے روایات ہیں کہ دیکھیں کہ ہم نے مسلمانوں کو دیکھا ایک دوسرے کی جان اور ایک دوسرے کے، یہ جو نجدی آیا تھا اس نے کتنے مسلمانوں کے، بولے جو شفاعت کا قائل ہے، جو اس کا قائل ہے، بولا ان کا خون بھی مباح ہے، ان کی عورتیں لینا بھی جائز ہے۔ جنت البقیع جنت المعلیٰ میں کتنے پیارے صحابہ ازواج مطہرات کی قبروں کو منہدم کر دیا۔ پیارے عقائد و جہان کے روزے اطہار کے بارے میں کیسے کیسے بات ہے، بکواسات کی۔ یہ مسلط ہم پر اس لیے ہوئے کہ ہمارے اندر بھی طریقہ کار صحیح نہیں تھا، ورنہ یہ ہوتے کون تھے کہ غیروں کے ٹکڑوں پر پلے۔
اللہ تعالیٰ سے دعائے مسلمان کو آپس میں متحد کر دے، اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر ہمیں گامزن فرمائے، ہمارے سب مشکل آسان فرمائے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے مال و جان و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والے بنا دے۔ یا اللہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و صحبہ اجمعین برحمتک۔